بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ قرآن فہمی کی کنجی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان فہم، دو ٹوک اور واضح زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ انسان اسے آسانی سے سمجھ کر اس پر عمل کر سکے۔ جب قرآن کا نزول ہوا اس میں وقت تفسیر موجود نہ تھی، اس کے باوجود قرآن پڑھنے والے اللہ کے پیغام اور ہدایت کو کسی مشکل کے بغیر سمجھ لیتے تھے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مسلمانوں کو حاصل تھی۔ مفسرین نے قرآن کی تفسیر و تشریح لکھ کر گرائے قدر خدمات انجام دی، مگر ان تفسیروں کے بعد لوگ تویلات میں پڑ گئے اور قرآن کا اصل متن نظروں سے اوجھل ہو گیا اور قرآن کے بنیادی پیغام سے توجہ ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں قرآن فہمی کی کنجی بیان کر دی، ماشاءاللہ، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، ارشاد ربانی ہے، اس کتاب قرآن میں دو طرح کی آیت ہے، ایک محکمات واضحہ جو کہ کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات غیر واضح۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹھہر کنجی ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر امان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرو اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی عطا کرنے والا عالمران۔ سورت نمبر 7، آیت نمبر 7 اور 8۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ کے نے قرآن کو سمجھنے کا اصول واضح کر دیا ہے، گویا قرآن فہمی کی کنجی بتا دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کی اصل بنیاد وہ آیات ہے جو واضح ہے۔ عبادات اور معاملات یعنی حقوق العباد کے بارے میں ہے، انسان ان کو آسانی سے سمجھ کر ان پر عمل کر سکتے ہیں اور متقی بن سکتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، جبکہ قرآن میں ایسی آیات بھی موجود ہے جو اللہ کی صفات، جنت، دوزخ، روح، قیامت کے بارے میں ہے، جو غیر واضح ہے اور ان کو سمجھنے میں کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا مفہوم انسانی عقل سے ماروا ہے۔ لہٰذا میرے بہن بھائیو، اللہ نے ہدایت فرمائی ہے کہ ان واضح آیات پر توجہ دی جائے جو ضابطہ حیات کے بارے میں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو امت واحدہ قرار دیا ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ امت مسلمہ ذہنی اور فکری انتشار کا شکار ہو کر فرقوں میں تقسیم نہ ہو، مگر افسوس اللہ کے دو ٹوک حکم کے باوجود امت تقسیم ہو گئی ہے اور قرآن کی اصل بنیاد اور پیغام کو بھول کر متشابہات میں کھو گئی۔ علامہ اقبال نے درست کہا، حقیقت خزافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ بنی اسرائیل، سورۃ 17، آیت 36۔ ایسے ہی میرے بہن بھائیو، تفسیر ابن کثیر میں واضح کی گئی ہے، قرآن میں ایسی آیات بھی ہے جن کا بیان بہت واضح، بالکل صاف اور سیدھا ہے، ہر شخص ان کا مطلب سمجھ سکتا ہے، اور بعض آیات ایسی بھی ہے جن کے مطلب تک ذہن عموماً رسائی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ دوسری قسم کی آیات غیر واضح کو پہلی قسم کی آیت واضح کی طرف لوٹائیں وہ سیدھے رستے پر ہے، اور جو صاف اور واضح آیات کو چھوڑ کر ایسی آیات کو دلیل بنائے جو ان کے فہم سے بالاتر ہے اور ان میں الجھ پڑے، یہ وہ ہیں جو منہ کے بل گر پڑے۔ ام الکتاب یعنی اصل اصولوں کی کتاب کے اللہ کی وہ آیات جو واضح اور صاف ہے، شک و شبہ میں نہ پڑو اور کھلے احکام پر عمل کرو۔ انسانی عقل محدود ہے، اس کے باوجود اگر انسان اللہ کے واضح احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی بجائے متشابہات اور تلاوت میں الجھ کر بحث و مباحثہ میں پڑ جائے تو یہ رویہ ہرگز اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہو۔ یہ رویہ وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا ہو۔ قرآن کا مطالعہ اس اعتماد کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی سچی اور آخری کتاب ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے۔ قرآن غور و فکر کرنے والے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے اصل متن کے ساتھ جڑے رہیں، البتہ مزید اور واضح وضاحت کے لیے قرآن کی تفسیر سے رہنمائی حاصل کریں، مگر متشابہات میں نہ الجھے۔ مسلمان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر توجہ دیتے ہیں جو قابل تعریف عمل ہے۔ قرآن کو سنجیدگی کے ساتھ
پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں حقوق العباد سے کہیں زیادہ حقوق العباد معاملات پر زور دیا گیا ہے۔ حقوق اللہ عبادات سے کہیں زیادہ حقوق العباد معاملات پر زور دیا گیا ہے جن کا تعلق زندگی گزارنے سے ہے، مگر ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مفسرین متفقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر دے گا مگر حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ قرآن فہمی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے پورے پیغام کو سمجھا جائے اور زندگی اس پیغام یعنی مکمل ضابطہ حیات کے مطابق گزاری جائے تاکہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پشیمان نہ ہونا پڑے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ اور حج ان کی بخشش کا سبب بن جائے گی، وہ کم فہمی یا حسن ظن کا شکار ہے۔ کعبت سنوارنے اور جنت کا انعام پانے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں لازمی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کوشش کیا کرو نماز کی پابندی کرو، قرآن کو پڑھو، سمجھو، ترجمہ کرو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن نے آگے لے کے جانا ہے۔ اور جو بھی ویڈیو آتی ہے اس کو پورا سنا کریں۔ السلام علیکم۔